پیارے دوستو، مسجد ایک ایسا مقام ہے جو سب سے زیادہ عزت اور تکریم والا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے، اور وہ مالک دین میں 5 بار اس انسان کو پکارتا ہے کہ اے غافل انسان، اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، کہ وہی تیرے حال پر کرم کرنے والا ہے اور وہی تیری مشکلات کو آسان کر دینے والا ہے۔ پیارے دوستو، مسجد سے مسلمانوں کا لگاؤ محبت اور مسجد کی عزت و تکریم مثالی ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر 100 سال پرانی مسجد کو جب کھولا گیا تو اس کے تہہ خانے سے ایسی کیا چیز برآمد ہوئی کہ جس نے لوگوں کو انتہا ہی پریشان کر دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے اس پر بات کی جائے گی، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، لفظ مسجد سجدے سے نکلا ہے۔ سجدہ یعنی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اے مالک، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی صحت، بیماری، پریشانی، خوشی، غرض کے ہر چیز تیری ہی جانب سے ہے، لہٰذا جس جگہ پر سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ جتنی پرانی ہے، مسجد کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ اسلام میں مسجد کو ایک خاص مقام دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ناپاک شخص مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں داخل ہو کر وضو کرنا لازمی ہے کہ جس شخص نے بھی مسجد میں بیٹھنا ہے وہ وضو کی حالت میں بیٹھے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ وضو کے 2 نفل بھی ادا کرے، اور مسجد میں آنے کے 2 نفل بھی ادا کرنا چاہیے، جسے اللہ رب العزت اس شخص کی بخشش کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، پرانی مسجد کی تاریخ کی کئی کہانی کتابوں میں ملتی ہے۔ ان مسجدوں کے اندر سے کئی ایسی چیزیں برآمد ہوئی جس میں قرآن کریم کے پرانے نسخے، اولیاء اللہ کی استعمال شدہ اشیاء، جان نماز، ان کے کپڑے، ان کے استعمال میں رہنے والی دیگر اشیاء بھی ملی، جنہیں لوگوں نے اپنے یہاں محفوظ کر لیا۔ پاکستان میں اس کی سب سے بڑی مثال بادشاہی مسجد ہے، جہاں پر مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس میوزیم کے اندر کئی 100 سال پرانی اشیاء کو بطور زیارت رکھا گیا ہے، اور وہاں کچھ ایسے تبرکات آج بھی موجود ہیں جن کی زیارت ہر مسلمان کے لیے باعث فخر ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک اور صحابہ اکرام سے منسوب اشیاء بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے کہ پرانی مسجد کے اندر میوزیم قائم کیا جاتا ہے، جہاں پر ایسے تبرکات کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی مسجد کو جب کھولا جائے اور وہ مسجد 100 برس پرانی ہو تو اس مسجد کے اندر سے انسانوں کی ہڈیاں تہہ خانے کے اندر سے برآمد ہو؟ آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو 600 سال پرانی مسجد کے متعلق بتاتے ہیں، جہاں 600 سال بعد جب اذان کے کلمات کہے گئے تو اس مسجد کی دیواروں سے اذان کی آواز ٹکرا کر واپس آئی، اور اس کے بعد اذان کا جواب جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ آواز بھی سنائی دی گئی۔ عالم اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ 600 سال پرانی مسجد میں جن موجود تھے، اور جنوں کے اندر بھی کئی قسم ہوتی ہے، جن میں نیک جن بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب اذان کی آواز سنی تو مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اذان کی آواز سنتے ہی انہوں نے اذان کا جواب دیا۔ اسی طریقے سے پرانی مسجد کے ساتھ کئی قصے کہانیاں منسوب ہے۔ لاہور کی موتی مسجد، موتی مسجد کو جنوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 200 سال پرانی مسجد ہے، اور یہاں پر آج مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں بھارت کی مسجد کے بارے میں۔ بھارت کے اندر یوں تو مسجدوں کی بے حرمتی کے کئی واقعات بھی سامنے آئے ہیں، لیکن کیونکہ ہندوستان کا اتہاس بہت پرانا ہے، یہاں پر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، لہٰذا یہاں پر بہت سی مسجدیں موجود ہیں۔ ایک مسجد جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے 100 سال بعد کھولا گیا، اور وہ اس صورت میں کہ اس کے نیچے موجود تہہ خانے کا آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو جب اندازہ ہوا تو اس مسجد کے فرش کی کھدائی کرنے کے بعد اس تہہ خانے کو بھی کھولا گیا۔ اب نیچے کافی اندھیرا تھا تو نیچے روشنی کا انتظام کیا گیا، اور کچھ لوگ نیچے اترے اور دیکھا کہ وہاں پر تقریباً 100 سے زیادہ انسانی جسم کے ڈھانچے موجود تھے۔ یہ دیکھتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں کی پہلے تو چیخیں نکل گئی، لیکن پھر فوری طور پر ان ڈھانچوں کو سائنسی تجربہ کرنے اور ان کے بارے میں اور جاننے کے لیے وہاں سے لیب میں بھیج دیا گیا، جبکہ اس مسجد کے نیچے موجود تہہ خانے کے اندر سے بہت سے سیمپل بھی لیے گئے۔ اس کے بعد جب اتہاس کی کتابوں کا سہارا لیا گیا تو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پتہ چلا
کہ دراصل یہ کسی بادشاہ کی قیدگاہ تھی، یعنی جیل تھا، تہہ خانہ تھا جہاں پر لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ 100 سے زیادہ لوگوں کو کسی بادشاہ نے قید کر رکھا تھا، لیکن جب لوگوں کا اور دیگر اس کے ساتھی حکمران کا پریشر بڑھنے لگا تو فوری طور پر اس تہہ خانے کے اوپر ایک مسجد قائم کر دی گئی تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ اس مسجد کے نیچے کیا ہے۔ لوگ اس مسجد کے اندر آ کر نماز تو ادا کرتے ہوں گے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے تہہ خانے کے اوپر کھڑے ہیں جس کے نیچے 100 سے زیادہ لوگ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور آخرکار جب نہ وہاں پر روشنی پہنچی نہ ہوا کا اہتمام ہوا تو یہ سب کے سب لوگ مر گئے اور ان کے جسم اب صرف ڈھانچے اور ہڈیوں کے مانند رہ گئے۔ ان ہڈیوں سے یہ اندازہ ہوا کہ تقریباً 100 سال سے زیادہ پرانے اس تہہ خانے میں پڑی رہی اور اس سے پہلے کے لوگوں کے جسم کی یہ ہڈیاں ہیں۔ دوستو، ایسے کئی واقعات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے یہ ہم سے ہمیشہ سے چھپی رہی ہے، کیونکہ اتہاس کار اکثر اپنی کتابوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت میں واپس جا کر اس کی حقیقت کی سچائی نہیں دیکھی جا سکتی، تو کچھ لوگ انہیں من گھڑت کر دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس کی حقیقت پر یقین کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں، اس مسجد کی حقیقت کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعہ ہی ایسا ہی کوئی معاملہ ہوگا کہ یہاں پر ایک تہہ خانے یعنی قید خانے کے اوپر مسجد تعمیر کر دی گئی ہو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور دیں۔